السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کی گیدڑ بھبکیوں پر پاکستان کی جانب سے منہ توڑ جواب دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ طاس معاہدے کو یونیلیٹرلی معطل کرنے کے بعد بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف سخت فیصلوں کا جواب اس سے بھی سخت فیصلوں کے ساتھ دیا گیا ہے۔ بھارت کو خبردار کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی آبی جارحیت کو جنگی اقدام سمجھ کر اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارتی اقدامات کے خلاف آج سینٹ سے متفقہ طور پر قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کے الزامات کو مسترد کیا جاتا ہے۔ بھارتی حکومت بدنیتی پر مبنی مہم چلا رہی ہے۔ بھارت کو دوسرے ممالک بشمول پاکستان میں دہشت گردی پر قابل احتساب ٹھہرایا جائے۔ قرارداد میں ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کشمیر کی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارت کی جانب سے پاکستان مخالف اقدامات کی ہر سطح پر کھل کر مخالفت کی جا رہی ہے۔ ملک کی سیاسی قیادت ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ملک کے وسیع تر مفاد میں ایک پیج پر ہے۔ بھارت کے جارحانہ اقدامات کا جواب پاکستان کی سیاسی قیادت نے کن الفاظ میں دیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ The Senate of Pakistan rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22 April 2025. انڈیا نے جو حرکت کی وہ بالکل ایک شرمناک حرکت ہے۔ ہم اس ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہیں۔ دہشت گرد ان کا اس وقت وزیر اعظم دہشت گرد 2200 بندہ اس نے جو ہے زندہ جلایا ہوا ہے۔ ایک پیغام دیا ہے بھارت کو، جہاں ایک بہت ہی گھنونا دہشت گردی کا اٹیک ہوا ہے، اور اس حوالے سے ہاؤس نے مشترکہ طور پر اس کی مذمت کی۔ انڈیا نے ہمارے ساتھ ہمیشہ دشمنی کی ہے۔ ان کا جو RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے، جس کو کہ اس وقت کے پرائم منسٹر اس کو فلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جس میں مسلمانوں پہ علیحدہ مظالم ہو رہے ہیں، آکوپائڈ کشمیر میں ان کے مظالم جاری ہیں۔ یہ واقعہ مقبوضہ کشمیر میں ہوا ہے، وہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے۔ وہاں پر اگر کوئی بد امنی کا ایسا واقعہ ہوا ہے تو وہاں کی حکومت اور وہاں کے جو امن و امان قائم رکھنے والے ادارے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ بھارتی اقدامات کے خلاف پاکستانی جواب کے بعد پاک بھارت تعلقات کی نوعیت کیا ہونے جا رہی ہے، اس سب سمیت ملکی سیاست پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل وابڈا۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، بھارتی مقبوضہ کشمیر میں اس وقت 7 سے 9 لاکھ فوجی تعینات ہیں۔ اس کے باوجود LOC سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ایک حملہ ہوتا ہے جس کی ساری ذمہ داری وہ پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنا سیکیورٹی لیپس اس کو مانے، وہ یہ سب کا سب پاکستان پہ ڈالتے ہیں۔ ان الزامات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا انڈیا بوکھلا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، کہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ سوزن صاحبہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ گھٹیا اور عجیب سا گھٹیا اور بلو دا بیلٹ ایک ڈرامہ ہے جو پراپاگینڈا کیا انڈیا نے، اور یہ بڑا عجیب حسین اتفاق ہے کہ کلنٹن کا جب دورہ تھا تب بھی ایسا ہی ڈرامہ کیا گیا تھا، اور اس بار بھی US ڈیلیگیشن جب وہاں موجود ہے تو یہی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کینیڈا میں انڈین قتل و غارت ایکسپوز ہو گیا ہے۔ کینیڈین پرائم منسٹر یہ بات کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ امریکہ میں انہوں نے قتل و غارت کا اٹیمپٹ کیا ہے، امریکہ بول رہا ہے، 24 پاکستانیوں کا ہے، ہم بول رہے ہیں۔ تو ان کے پاس کوئی فیس تو ہے نہیں چھپانے کے لیے، اب یہ اوچھے ہٹکنڈوں پہ آ گئے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، انہوں نے اس پورے پراپاگینڈا کے اندر سب سے زیادہ ڈیمیج جو کیا ہے وہ اپنی ہی فوج کو کر دیا۔ تو میرے لیے تو انڈین فوج ان کے حساب سے ایک لوسی فوج ہے، ایک ڈیڈ ہارس ہے، ایک تھرڈ کلاس فورس ہے جس کی 8 لاکھ کی پریزنس ہو، 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، ٹورسٹ اسپاٹ ہو، اس میں آ کے دہشت گردی ہو بھی گئی، وہ کر کے چلے بھی گئے، اور یہ کیا گھاس کھا رہے تھے۔ تو اگر اتنی گھٹیا اور لوسی ان کی فوج ہے جو انڈین میڈیا خود بتا رہا ہے، تو میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اگر ہم تو دیکھیں کنڈیم کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں ایسے کسی بھی دہشت گردی کے انسیڈنٹ کو، چاہے وہ انڈیا میں ہو، کسی اور مذہب میں ہو، کسی اور ملک میں ہو، کسی رنگ و نسل میں ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم پہ مسلط کی گئی اس ڈرامے کے تحت تو ہم اس کا ٹھوک بجا کے جواب دیں گے۔ اب میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ میں آپ کو کلیئرٹی دے رہا ہوں ایک چیز کی۔ اگر پانی کے اوپر ڈرامہ ہوا اور انڈیا نے ذرا سی موو پانی کے اوپر کی تو ہم پہلا اٹیک ہم لانچ کریں گے، پاکستان لانچ کرے گا۔ اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ پانی کا وزیر میں رہ چکا ہوں، تو کوئی پانی کا نلکا تو ہے نہیں کہ بند کر دیں گے اور ڈائیورٹ کر دیں گے، اس کو سارا سال چاہیے۔ لیکن اگر انہوں نے اس کی بنیاد بھی رکھی تو ہم بنیاد کے ساتھ ان کا کور کھود دیں گے وہاں، اور ایسا اٹیک لانچ کریں گے کہ ان کی 7 نسل یاد رہے گی۔ اس بار یہ نہیں ہوگا ابھی نندن کی طرح جہاز گرا کے اس کی مونچھیں موڑ کے اس ہاتھ میں دے کے چپڑے مار کے بھیجیں گے، اس بار ان کی نسلیں یاد رہے گی۔ اگر انہوں نے ہم پہ دوسری طرف بھی مسلط کی تو ہماری انٹینسٹی 1:2 ہوگی۔ جو انٹینسٹی آئے گی اس کا جواب
ہم ڈبل انٹینسٹی دے دیں گے, گھس کے دیں گے, اور اس کا جواب آئے گا تو اس کی ٹرپل انٹینسٹی دے دیں گے. تو ہم بائی فار آگے ہوں گے, کیونکہ آپ کو اس بار یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیں چیف پہلے بھی آ چکے ہیں اور چیف سبھی اچھے ہوتے ہیں. قابل چیف, قابل اینکر, قابل ڈاکٹر, قابل پولیٹیشین, قابل لیڈر بہت کم نکلتے ہیں. صدیوں میں 65-70 سال میں 1-2 آتے ہیں. یہ قابل آرمی چیف ہے جو اکنامکل فرنٹ میں بھی کام کر رہا ہے, جو ڈیموکریٹک فرنٹ میں بھی کام کر رہا ہے, جو ویسٹ میں بھی کام کر رہا ہے, جو پروجیکٹس کے اندر بھی کام کر رہا ہے, انویسٹمنٹ میں بھی کام کر رہا ہے, بارڈرز میں بھی کام کر رہا ہے, دہشت گردی کے لیے کام کر رہا ہے. یہ بڑا کلیئر ہیڈڈ, ویل پلانڈ, ویل ٹائم, کانفیڈنٹ, پرسسٹنٹ, فوکسڈ, ٹارگیٹڈ, اچیور, گو گیٹر قسم کا چیف ہے. اس کے اندر دل میں اللہ نے حافظ قرآن بنایا ہوا ہے. یہ ہماری فوج اللہ اکبر کے نعرے پہ چلتی ہے. ہمارا جذبہ بہت ڈفرینٹ ہے اور پوری قوم یونائٹڈ ہے, اپنے چیف کے پاس اپنے فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہماری جو ایئر فورس ہے وہ فشنگ ایئر فورس ہے, جیسے مچھلی پکڑتے ہیں, پہلے پکڑتے ہیں, کانٹا ڈالتے ہیں, پھر نکالتے ہیں, پھر مارتے ہیں. ہماری نیول فورس بھی ایسی ہے. تو ہم بڑے ڈیڈلی ہمارا کمبینیشن ہے. اور یہ یاد رکھیے گا سوزین صاحبہ کہ انڈیا پاکستان کی وار خدا نخواستہ اگر ہوئی تو یہ پاکستان اور انڈیا کی وار نہیں رہے گی, یہ پورے خطے کی وار ہو جائے گی. اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں پاکستان سے آگے اور انڈیا سے آگے. اور یاد رکھیں کہ جغرافیکل پوزیشن جو ہے ہماری, جو اس خطے کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جہاں پیدا کیا, جہاں رکھا ہے, جو لوکیشن ہے ہماری, وہ ایک آرٹری ہے. وہ آرٹری بلڈ سپلائی کی جو ویسٹ تک جاتی ہے. اگر ہمارا خون, ہمارے سے خون نہیں صحیح بہا اور ہم چوک ہو گئے تو بڑے بڑے دل جو بڑے بڑے ملکوں کے دھڑکنا بند ہو جائیں گے. اور یاد رکھیں کہ ہمارا جو نیبرنگ کنٹری, پڑوسی ملک ہے, اس کی بڑی ریلیونس ہے اور اس کے ساتھ ہمارا رشتہ بڑا ریلیونٹ ہے. تو یہ پھنس گئی اب ہندوستان یہ بات کر کے. اور آپ کو کل کی بھی چیز بتاؤں, ہندوستان نے تو ان سیکیورٹی چیف کی وجہ سے, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے ہم ڈیفالٹ ہو گئے, ہم کمزور ہو گئے, چیف کے آنے سے, آرمی چیف کے آنے سے اکنامیکل فرنٹ سیدھا ہو گیا, ڈیفالٹ ہم نکل گئے, پٹری پہ آ گئے, ویسٹ رام ہو گیا, ویسٹ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. پوری دنیا کی اوپننگز ہو گئی, انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, ریکوٹیک ہو گیا ہے, مائنز اینڈ منرلس چل رہی ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈفرینٹ ہو گیا ہے, ٹیررزم کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, گھس کے مار رہے ہیں کے پی کے اور بلوچستان کے اندر. سو وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے. دے ہیو نتھنگ ٹو شو. کیا دکھائیں گے؟ ایک چائے والا تھا, وہ اس کی بلڈ لائن ہو چیزیں. دیکھیں ابھی تو ان کا جھوٹ ہی. دیکھیں میں آپ کو کل کا انسیڈنٹ بتاؤں جو پتہ نہیں آپ لوگ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے. دیکھیں انہوں نے دھمکیاں دی, ہائپ کریٹ کی, میڈیا سے سچویشن کریٹ کر دی. ہم نے اس کا جواب تڑی سے نہیں دیا, گالی سے نہیں دیا, گولہ بارود اور جہازوں سے اٹیک کرا کے نہیں کیا. ہم نے ان کو فائنینشلی نقصان پہنچا دیا. جب ہم نے ان کی انڈائریکٹ ٹریڈ جو تھی وہ بند کی اپنی سرحد سے, اور ہم نے ایئر سپیس بند کی, تو ہم نے فائنینشلی ان کو نقصان دے دیا. 1.21 بلین کا ان کا ایکسپورٹ ہے یا ان کی ٹریڈنگ ہے ہماری لینڈ سے, ہم نے بند کر دی. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر میں نے آپ کی تنخواہ بند کر دی, آپ کی گاڑی کا فیول بند کر دیا, بجلی آپ کے گھر بند کر دی, کھانے کو پینے کو آپ کو بند کر دیا, تو میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے. تو ہم نے ان کی گولہ بارود جو زبانی چلا رہے تھے, ہم نے ان کو فزیکلی فائنینشلی ہرٹ کیا ہے. ہم نے گولیاں نہیں چلائیں. So that's a very smart, persistent move from the army chief. جو ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. تو ایک انٹیلیجنٹ آدمی بھی ہے, ایک سبجیکٹو بھی ہے, آبجیکٹو بھی ہے, فورس بھی ہے, ایگزیکیوشن بھی ہے, پلان آف ایکشن بھی ہے, ڈیزائن بھی ہے, کانفیڈنس بھی ہے, کریج بھی ہے, بریوری بھی ہے, قوم کی انڈورسمنٹ بھی ہے, فوکسڈ بھی ہے, ٹارگیٹڈ بھی ہے, گو گیٹر بھی ہے, اچیور بھی ہے. So what to worry and why to worry? درست. سر اگر خدا نخواستہ کوئی وار ہوتی ہے تو یہ نیوکلیئر وار ہوگی یا سمپل کوئی وار ہوگی؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ پاکستان تو تیار ہے ان کو جواب دینے کے لیے. دیکھیں ہم مکھی کو توپ سے تو نہیں مارتے, یا مچھر کو ہم توپ سے تو شکار نہیں کریں گے. تو میں تو نہیں سمجھ رہا کہ اس انٹینسٹی تک جائے گی, کیونکہ اگر اس انٹینسٹی تک گئی تو پھر یہ انڈیا پاکستان کی وار اس خطے تک نہیں رہے گی, پوری دنیا تک چلی جائے گی. اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو میرا پرپوزیشن ہے, پرپوزل بھی ہے, کہ دیکھیں اس ٹائم پہ کاش 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 ہمارے پاس کوئی ایک جمہوری لیڈر بھی آرمی چیف کی شکل کا ہوتا. اٹس انفارچونیٹ کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک جمہوری لیڈر نہیں جو دلیر بھی ہو, ویل پلانڈ بھی ہو, ایگزیکیوٹر بھی ہو, ویژنری بھی ہو, ڈیسیژن میکر بھی ہو, اگریسو بھی ہو, بلنڈ بھی ہو, بولڈ بھی ہو, ساری لوگوں کو لے کے چلنے والا. اٹس انفارچونیٹ بٹ دس از اے گولڈن اپرچونٹی. ایک سنہری موقع ہے شہباز شریف صاحب کے پاس
کہ وہ اسٹیٹسمین ایک پرائم منسٹر ایک ڈیموکریٹک لیڈر بن کے ابھرے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ لیں. لیکن سر شہباز شریف صاحب نے تو ابھی تک عوام سے ایڈریس بھی نہیں کیا, نہ انہوں نے کوئی رسپانس دیا. مطلب ٹھیک ہے انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں, انڈیا کو ان کی اوقات بتائی ہے, لیکن اگر وہ آ کے ایڈریس کرتے جس طرح آرمی چیف نے کیا, جس طرح ماضی میں مشرف صاحب نے کیا, جس طرح عمران خان صاحب نے کیا, تو وہ زیادہ اچھا ہوتا. لیکن ان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے, جس پہ عمر ایوب صاحب ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ شریف خاندان جو ہے وہ ان کے بھارت کے ساتھ کچھ خلاف کچھ نہیں کرتا کیونکہ وہ ان کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے. تو یہ پھر ان کے اوپر الزامات تو آتے ہیں. دیکھیں سوزین صاحبہ, دیکھیں سب سے بڑی چیز امپورٹنٹ چیز کیا ہے. دیکھیں میں یہ گھٹیا سیاست, دیکھیں میں بھی کرٹک ہوں, میں بھی اپوزیشن کرتا ہوں, میں بھی اگری ٹو ڈس اگری کرتا ہوں, میں ہیٹ کرتا ہوں, میں لو کرتا ہوں, میں کمپٹنٹ بولتا ہوں, کسی کو انکمپٹنٹ بولتا ہوں, کرٹیسزم کرتا ہوں, بٹ یہ سیاست کا ٹائم نہیں ہے. وی اسٹینڈ یونائٹڈ فار ون کاز, دیٹس پاکستان. ٹھیک ہے, نمبر 1. اب آپ یہ کہیں وہ ہندوستان کا یار ہے اور عمران خان کو نکالیں گے تو ہار پہنائیں گے تو پرائم منسٹرشپ پہ بٹھائیں گے تو پھر آگے بات چلے گی ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے. اس طرح کی ارسپانسبل اور انسینسٹیو سیاست کا بھی ٹائم نہیں. ہم کر لیں گے, یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. ہم کس سے اگری کرتے ہیں, کس سے ڈس اگری کرتے ہیں. 9 مئی کے اندر میں نے گناہ کیا, میں نے آگ لگائی, مجھے پھانسی بھی چڑھا دیں, آئین بھی ہے, قانون بھی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. بٹ ابھی جب ہمارے گھر کے اوپر کوئی دوسری آنکھ سے دیکھ رہا ہے, میلی آنکھ سے کوئی پرایا دیکھ رہا ہے, تو ہم سب ساتھ ہیں. سو اگر میری آپ کے ساتھ ڈس اگریمنٹ ہے اور میں آپ کو پسند نہیں کرتا اور میں آپ کا جانی دشمن ہوں, بٹ اگر میں ایتھیکل آدمی ہوں اور آپ کی فیملی گزر جائے اور اس کی گاڑی پنچر ہو جائے مثال کے طور پہ, تو میں اپنی گاڑی سے اتر کے اس کو گاڑی دے دوں گا, اور میں ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں. تو morality رکھنی بڑی ضروری ہے, ایتھکس ہونے بہت ضروری ہے, سینسبلٹی اور رسپانسبلٹی ہونا بڑی ضروری ہے. ابھی بیانات کا ٹائم نہیں ہے, یہ ہمارے گھر کے معاملے ہیں, ہم سب طے کر لیں گے. ابھی پاکستان پہلے, پاکستان پہلے, پاکستان پہلے. اس کے لیے یونائٹڈ ہونا ضروری ہے, انڈورسمنٹ ہونی ضروری ہے, کنسنسس ہونا ضروری ہے, ناٹ فار انڈیا, فار دا انٹرنیشنل ورلڈ, کہ ہمارے 25 کروڑ لوگ کلیئر ہیڈڈ ہے, کھڑے ہوئے ہیں. اس میں ایک آدمی بھی نہیں ہے جو نہیں ہے پاکستان میں, کوئی بھی اس کے خلاف نہیں, سب اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوئے. ویسے سر یہاں پہ بھارت کو ہمیں ایک کریڈٹ دینا چاہیے. کنونشنل وار نہیں, کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا ہے. جو کل تک پولیٹیکل پارٹیز میں ایک ایشو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. آج سارے پاکستانی اس موقع پر اکٹھے ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ہر فیلئر کے اندر بھی اپرچونٹی ہوتی ہے اور اپرچونٹی کے اندر بھی اپرچونٹی ہوتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو آپ کی جنگیں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ صرف کنونشنل نہیں ہوتی کہ جہاز اڑے گا, گولہ مارے گا, راکٹ چلے گا, نیوکس چلیں گے, بندوقیں چلے گی, سولجر. یہ مورالٹی کی جنگ ہوتی ہے, یہ امپریشن کی جنگ ہوتی ہے, یہ پرسیپشن کی جنگ ہوتی ہے, انڈورسمنٹ کی جنگ ہوتی ہے, یونٹی کی جنگ ہوتی ہے, نروس کی جنگ ہوتی ہے, اعصاب کی جنگ ہوتی ہے. ان سب کو کولائڈ کر کے آپ نروس, امپریشن, پرسیپشن, کانفیڈنس سب لے کر پھر آپ میدان میں اترتے ہیں, اور آپ جب اس کے بعد وار کرتے ہیں تو پھر اوور آل جیت ہوتی ہے. تو یہ آپ کی بڑی ریلیونس اور امپورٹنس ہے ابھی اس ٹائم کے اندر کہ ہم سب یونائٹ ہوں. آپٹکس ہمارے نظر ہیں, لوگوں کو نظر آئے کہ ان کے اپنے اختلافات یہ بھول کے بھی پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. ہم سینسیبل بھی ہیں, ہم رسپانسبل بھی ہیں. اور پھر ہمارا چیف جب میدان میں اترے گا سپہ سالار, تو نیچرلی اس نے تو گردن اتارنے کی قسم کھائی ہوئی ہے, اس کے پاس ہسٹری بھی ہے, ہماری فوج کی بھی ہسٹری ہے, اللہ اکبر کا نعرہ بھی ہے, کلمہ حق کی شہادت بھی ہے. ہم سب سیاست آئی ایم سوری بولتے ہیں, جان دیں گے تیار نہیں, نہ ہم بارڈر پہ جا کے بھی لڑنے والے ہیں, مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ فرینک اینڈ بلنٹ ود یو. بٹ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جا کے آنا, تو ہم ایگزیکیوشن بھی ان کے ہاتھ میں, پلان بھی ان کے پاس ہے, فورس بھی ان کے پاس ہے. ہم نے تو مورلی, ایموشنلی اور فائنینشلی اس کو سپورٹ کرنا ہے. لیکن سر یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت پاکستانیوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جس فوج کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, آج وہی فوج ہے وہی ان کو سیف رکھے بیٹھی ہے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ ہر فیلئر کے اندر بھی اپرچونٹی ہوتی ہے. تو جہاں وہ فیلئر تھا اس میں ایک گچھا اگر نظر آ رہا تھا یا ایک بنچ آف پیپل ور اگینسٹ اٹ اور ور ناٹ اوکے ود اٹ, وہ سب یونائٹڈ ہو گئے نا. تو ہمیں تو انڈیا نے ہماری پولیٹیکل ڈفرینسز بھی ختم کر کے رنگ اور نسل کا بھی جو جھگڑا تھا جو 75 سال سے چل رہا تھا وہ بھی ختم کروا دیا. تو میں تو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں. تو ایک جیت ہم نے وہ لے لی, کل ہم نے فائنینشلی ان کو ہرٹ کر کے ایک دوسری جیت لے لی. آپ اگر پانی کا کریں گے تو ہم ان کی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے, ان کی جو پانی کا ہے اس کے اندر پانی کے اندر ان کا خون بہا دیں گے. وہ سب چیزیں کلیئر ہے. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ دس وار ٹو ہیپن بیکاز آئی ایم بینگ ریسپانسبل. میرے لیے انڈیا کی سرزمین کے اندر بھی جو انسان بستے ہیں وہ ریلیونٹ رکھتے ہیں. میں کسائی تو ہوں نہیں مودی کی طرح, میں کوئی ٹن ٹن کر کے چائے تو نہیں بیچتا تھا, یا میری پاس ہسٹری تو نہیں ہے, میری بلڈ لائن بھی ہے. تو میں اپنی پرسپیکٹو سے بات کروں گا. وہ گھٹیا آدمی اپنے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہے, تو اس کا جواب ہم دیں گے. اور یہ ٹن ٹن کی چائے وہ آپ کو آگے دنوں میں سیاست کے بعد وہی کرتا ہوا واپس نظر آئے گا. بہت شکریہ سر, ویری کلیئر, بہت شکریہ سر اباؤٹ اٹ. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.
سر یہ پہلگام واقعے پر انڈیا نے بڑا اوور ری ایکٹ کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف بڑے سخت فیصلے کیے ہیں. جواباً حکومت پاکستان نے بھی کافی سخت اقدامات کیے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کو اس کی اوقات دکھائی ہے. یہ بھارتی جارحیت پر پاکستانی رسپانس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. بھارت نے یہ جو عمل کیا ہے میں نہیں سمجھتا بغیر سوچے سمجھے کیا ہے، اور یہ کوئی ان کا جذباتی قدم بھی نہیں ہے. کوئی بھی کام ایسے نہیں کرتے، پورا پلاننگ کر کے کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں ان کی چالاکی کو سمجھنا چاہیے. حکومت نے بر وقت جواب ضرور دیا ہے، لیکن میرے خیال میں مزید اس پہ کام ہونا چاہیے. کام سے مطلب یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کو وہ انگیج کریں، اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کو پوری اسلامک امہ، اپنے دوست ممالک، چائنا، ترکیہ، سعودی عربیہ، ہر جگہ ان کو جانا چاہیے. انگیج کیجیے تاکہ ہندوستان کا یہ جو کالا چہرہ ہے یہ سامنے لایا جا سکے، کیونکہ وہ یہ جو ٹپکل ان کی مینٹالٹی ہے ہندوستانی گورنمنٹ کی، جا کے پوری دنیا میں یہ جھوٹ کے جو ہیں وہ مگرمچھ کے آنسو بہائیں گے. اصل میں جو لگتا ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ اسکلیشن چاہتے ہیں، پانی کا ایشو جو ہے اس کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا جائے. پہلے بھی فالس فلیگ کر چکے تھے اور اب دوبارہ فالس فلیگ کیا ہے. اس موقع پہ آج میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری یوم تاسیس تھا، 29 سال تحریک انصاف کے پورے ہوئے. مجھے اعزاز حاصل ہوا وہاں جو ہماری قرارداد ہے اس کو ڈرافٹ کرنے کا اور پیش کرنے کا اور وہاں سے پاس بھی کروانے کا، اور اس میں تحریک انصاف نے مکمل یقین دہانی کرائی ہے حکومت کو کہ پاکستان کے دفاع میں ہم سب نے مل کے اس کو مضبوط کرنا ہے. یہاں پہ کوئی کسی طرح کی سیاست نہیں ہے. تو جو آپ نے پوچھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہندوستان اگر پاکستان پہ خدا نخواستہ میلی آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، کوئی کوشش کرتا ہے، کوئی غلط حرکت کرتا ہے، اس کو وہی جواب دیا جائے گا جو ہماری تاریخ ہے، جو ہم نے سن 65 میں دیا، جو 2019 میں دیا، جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم جواب دینے کا سوچیں گے نہیں، ہم جواب دیں گے. بالکل. تو سر اگر یہ جو ملکی صورتحال ہے اس وقت، اور اس میں ہم نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں، فوراً سے انڈیا کو ایک جواب بھی دیا ہے، اگر اس صورتحال میں اے پی سی بلائی جاتی ہے تو کیا پی ٹی آئی اس میں شرکت کرے گی؟ کل میں نے ایک پروگرام میں تجویز دی ہے، اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ حکومت کو اے پی سی بلانی چاہیے، لیکن اس کے لیے دل کو کھلا کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط تگڑا جواب بھارت کو دیں اور دنیا کے سامنے ایک مضبوط قوم کے طور پہ نظر آئیں، تو پھر آپ کو عمران خان صاحب کو اور تمام سیاسی قیادت کو انگیج کرنا ہوگا. عمران خان کا بھارت کے مقابلے میں، مودی کے مقابلے میں بڑا تگڑا سٹینڈ ہے. بطور وزیر اعظم میٹر کرتا ہے، پوزیشن میں ہر کوئی چیز لیتا ہے. بطور وزیر اعظم جب انہوں نے یہ کہا تھا مودی صاحب کو کہ مودی صاحب آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، آپ کو جواب ملے گا، اور پھر دنیا نے دیکھا جس طرح ہمارے فائٹر پائلٹس نے، ہمارے پاکستان ایئر فورس کے جوانوں نے، اور جس طرح انہوں نے زیر کیا، اور پھر جو پاکستان نے ایک بہت بڑا دل دکھایا کہ میدان جنگ میں زیر بھی کیا، اور پھر جو ایک معاملہ رحم کا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو نہ کو چنے چبوا دیا، لیکن ہم آپ لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. پھر ان کے پائلٹ کو جو پروٹوکولز ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل لا کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، عزت کے ساتھ واپس کیا. میسج یہ تھا اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا کہ پاکستان میدان جنگ میں جنگ لڑنا بھی پاکستانی جانتے ہیں، اور انسانیت اور انسانی قدروں سے بھی جو ہے وہ آگاہ ہیں. تو اگر ایک فریم میں، ایک بہت بڑی پکچر میں پاکستان کی تمام سیاسی قیادت اور عسکری قیادت ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئے، میں سمجھتا ہوں وہ یہ ایک سنیپ شاٹ، یہ ایک پکچر ہی کافی ہے ہندوستانی فوج اور ہندوستانی لیڈرشپ کی جو ہے نیندیں اڑانے کے لیے، کہ ایک ہی فریم میں عمران خان اور شہباز شریف اور نواز شریف اور آصف زرداری، حافظ منیر، سارے یہ آرمی چیف جتنے بھی ہمارے اور لوگ ہیں، اگر ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں، that will give a very strong message. تو yes, there should be an APC، لیکن اس میں آپ خان صاحب کو انگیج کیجئے. عمران خان کے بغیر اے پی سی پھر نہ کیجئے. تو سر یہ شرط ہوگی پی ٹی آئی کی کہ اگر اے پی سی ہوگی تو اس میں محترم عمران خان صاحب کی شرکت لازمی ہے؟ دیکھیں، اگر مقصد یہ ہے نا کہ دنیا کو ہم ایک یونائٹڈ فیس دیں، تو پھر یہ آپس کی لڑائیاں ہم لڑتے رہتے ہیں. ہم نے انہی لرجہ سے دنیا اور دشمن کو یہ موقع ملا ہے کہ ہم پہ وہ اس طرح کی میلی آنکھ اٹھائے. اگر ہماری آپس کی یہ لڑائیاں نہ ہوتی ان کو جرت ہی نہ ہوتی، تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے
کہ سب اپنا اپنا کردار ادا کریں. اور ایک بڑی اہم بات اور بھی، عمران خان جب وزیر اعظم تھے ان کا جواب سب کو پتا ہے. اس وقت نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی بالکل کلیئر سٹینس آنا چاہیے، تاکہ وہ بات جو ان کی حکومت ادھر کر رہی ہے، شہباز شریف کر رہے ہیں یا خواجہ آصف کر رہے ہیں، تو وہ بات نواز شریف صاحب، میاں صاحب لندن سے ان کا بیان میں سمجھتا ہوں بہت ڈیلے کر دیا ہے انہوں نے. میاں صاحب شوڈ رسپونڈ، تاکہ ان کو بارڈر پار یہ پیغام ضرور جائے کہ جب پاکستان کی سلامتی کی بات آئے گی پھر سارے پاکستانی ایک ہیں، پھر کوئی پی ٹی آئی نون لیگی نہیں ہے. میں کوئی ایسی بات فی الحال نہیں کرنا چاہتا جس سے ماحول خراب ہو، لیکن میرے خیال میں حکومت ڈیلے کر رہی ہے اور فورن منسٹر صاحب کو اسلام آباد چھوڑ کے دنیا کے میجر کیپٹلز کو ٹچ کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے. بالکل سر، یہ تو ہم نے بات کی جو انڈیا نے ایک عجیب جلد بازی میں کچھ کہہ دیا پاکستان کے بارے میں، اور ان کو بخوبی جواب بھی مل گیا ہماری طرف سے. اب آپ کی پارٹی کے متعلق کو جاننا چاہوں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کا اتحاد نہیں ہو پایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کیا ان کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھ سکیں گے یا حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں گے؟ اب مجھے نہیں پتا مولانا صاحب کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے. اگر خیبر پختونخوا میں کوئی پوزیشنز یا آگے کی سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ دیکھا جا سکتا ہے. میرے خیال میں علی امین خان گنڈاپور جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، میرے سامنے انہوں نے کمٹمنٹ دی پولیٹیکل کمیٹی کو کہ پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے جو آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں صوبائی حکومت اور علی امین خان اس کو آنر کریں گے. اب مولانا صاحب کی ظاہر ان کی اپنی جماعت ہے، ان کے اپنے گولز ہیں، ان کی اپنی پرائیورٹیز ہیں، لیکن میرے خیال میں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں میں ان کا خان صاحب کے نزدیک آنا بہت فائدے کی بات ہے. شارٹ ٹرم میں تو ظاہر ہے ہم دونوں کے پولیٹیکل گولز میٹ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف رول آف لا پہ بلیو کرتی ہے اور عدلیہ کی آزادی. مولانا صاحب بھی چاہتے ہیں کہ آئین و قانون کی حکمرانی ہو یا مینڈیٹ کی واپسی ہو. حالانکہ 26ویں آئینی ترمیم پہ بصد احترام ان کے رول پہ ہمیں اعتراض ضرور رہا ہے، لیکن بہرحال ہم ساتھ چل سکتے ہیں. لیکن میں جو بات کرتا ہوں وہ بہت کم لوگ کر رہے ہیں، اور میں اس لیے یہ بات کروں بڑی اہم ہے. آج میں نے آج ہمارے یوم تاسیس میں بھی اس کا اشارتاً ذکر کیا ہے، اور وہ بڑا ضروری ہے. عمران خان صاحب کو میں نے جیل میں جب ملا تھا، آخری ملاقاتیں 5 مہینوں سے مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کو میں نے ذکر کیا کسی کا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں آپ ان عالم دین کو بتائیے. اور وہ عالم دین مولانا صاحب نہیں ہے، فضل الرحمان صاحب نہیں، ایک اور بہت بڑے اسکالر ہیں. خان صاحب نے کہا کہ ان کو میرا میسج دیجئے کہ اگر ممکن ہو تو آپ مدینہ ماڈل پہ، جو گورننس ماڈل ہے، اس پہ کام کیجئے، اس کا بلو پرنٹ تیار کیجئے. ہم حکومت میں آ کے اس پہ عمل کرنا چاہیں گے. تو یہ اگر خان صاحب کا ویژن ہے جو کہ ہے، تو پھر مولانا صاحب اور ہمارا تو بڑا میٹ کرتا ہے، کیونکہ مولانا صاحب بھی قرآن کے بنیاد پہ ملک کو چلانے کی بات کرتے ہیں، خلافت راشدہ نظام اور اس طرح کی چیزیں جو ان کا ایک موٹو ہے، سود سے پاک بینکاری. تو مدنی ریاست اور اسلامک امت پہ اسٹینڈ لینے کی سزا میں ہی خان صاحب جیل میں پڑے ہیں، اور تو کوئی وجہ نہیں. انہوں نے اسلامک بلاک کی بات کی تھی اسلام آباد میں، اور آج میں نے یوم تاسیس میں اس کا ذکر بھی کیا کہ جب خان صاحب نے کہا کہ ہمیں اسلامک بلاک بنانا چاہیے، امت مسلمہ کو کہا، مسئلہ فلسطین کے لیے، مسئلہ کشمیر کے لیے، اسرائیل کے خلاف کھلا سٹینڈ لیا. تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہم میٹ کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ خان صاحب اور عمران اور مولانا صاحب مل کے آگے چلیں. درست سر، آج خان صاحب نے ایک خط بھی لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کے نام. آپ ایک طرف تنقید کرتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم پر، پھر 26ویں آئینی ترمیم سے ہی یہ چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہیں، پھر انہی کو اگر آپ لیٹر لکھتے ہیں. یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یا تو آپ 26ویں آئینی ترمیم کو مانیں نہ اور عدالتوں کا رخ نہ کریں، کیونکہ عدالتوں کے فیصلے تو آپ لوگوں کے حق میں نہیں آ رہے. پھر اگر ہم بات کریں خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کی، تو وہ بیچاری بھی کنٹیمپٹ دائر کرتی ہیں، ان کے بھی فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے. تو یہ اب پھر اسی چیف جسٹس کے سامنے خط بھی لکھ دیا، انہی عدالتوں سے ریلیف بھی نہیں مل رہا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جہاں تک محترم عمران خان صاحب کی جو ہمشیرگان ہیں، جو بہنیں ہیں، وہ بیچاری نہیں ہیں، وہ شیرنیاں ہیں، بہت دلیر. نو ڈاؤٹ. اگر عمران خان دلیر ہے، مجھے تو خیر پہلے سے پتا تھا، کیونکہ ہم تو آپا کے ساتھ، جو ہماری آپا ہیں علیمہ آپا کے ساتھ جو انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا میاں والی میں، نمل کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کی آج سے بہت سال پہلے. مردان تشریف لائی تھی، اور پھر ان کو میں نے ہر دھرنے میں دیکھا، احتجاج میں دیکھا. لیکن جس طرح سے وہ اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں جو ہماری مشرقی عورت ہے، جو مشرقی بہن ہے، چاہے پنجاب کی ہے، پختونخوا یا بلوچستان یا سندھ کی ہے، کہ ماں یا بہن جس طرح، یا بیوی جس طرح بھائی پہ یا بیٹے یا باپ پہ مشکل وقت آتا ہے، تو ہمارا کلچر ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں کھڑی ہوتی ہیں. وہ کھڑی ہیں. میں تو ان پہ، میں سمجھتا ہوں، مجھے تو فخر ہے کہ اگر خان صاحب بہادر ہیں، کیونکہ بہنیں شاید ان سے زیادہ بہادر ہوں.
تو وہ سٹینڈ لیے بیٹھی ہیں. جہاں تک محترم چیف جسٹس صاحب کا تعلق ہے, آج بھی محترم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیمبر میں ہم گئے. مجھے تو موقع نہیں مل سکا. چیف صاحب نے ہمارے کچھ لوگوں سے ملاقات کی, میں بار ویٹ کرتا رہا. لیکن علیمہ آپا گئی اندر, بیرسٹر غور صاحب کو بھی موقع ملا, انہیں بات کی, اپنا موقف ان کے سامنے رکھا کہ ہم صرف آئین و قانون کے مطابق اپنے کیسز کی ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں. اور جو ایک بہت زبردست لائن اب آ رہی ہے, اور علیمہ آپا نے بھی یہ بات کی ہے, میں بھی اس پہ بلیو کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ عدلیہ اگر آزاد ہوئی ہے, اس میں عمران خان صاحب کا ہمارا خون, ہماری جدوجہد شامل ہے. ہم اس عدلیہ کو اس طرح سے نیچے جاتے نہیں دیکھ سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے حکموں کی تعمیل ہو. آپ نے جو پوچھا نا, بڑا اہم سوال ہے. I appreciate you for asking this question کہ ایک طرف ہم اس 26ویں آئینی ترمیم پہ کوشچن بھی کرتے ہیں, اور پھر یہ محترم چیف جسٹس صاحب چاہے سپریم کورٹ کے ہوں یا ہائی کورٹس کے, ان سے ریلیف بھی مانگ. دیکھیں, ہمیں اس پروسیس پہ اعتراض ہے. چیف جسٹس پاکستان جو محترم آفریدی صاحب ہیں, یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, ذات سے ہمارا کیا کوئی لینا دینا نہیں ہے. عہدے پہ جو ہوگا ہم اس کو اسی پروٹوکول سے ملیں گے, عزت دیں گے, لیکن ان سے ڈیمانڈ کیا کریں گے کہ اب آپ اس عہدے پہ ہیں, جب تک آپ اس عہدے پہ ہیں ہم اپنے تشویش, اپنے خدشات آپ ہی کے سامنے رکھیں گے, کسی اور کے سامنے تو نہیں رکھیں گے. اور یہاں پہ یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں, تحریک انصاف کے لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر کی طرف کہنا چاہتا ہوں, چیف جسٹس صاحبان کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ آئین و قانون کے مطابق آپ فیصلے کیجئے, چاہے ہمارے حق ہوں ہمارے خلاف ہوں. ہم اپنی سپریم کورٹ, اپنی عدالتوں کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس وقت ہماری عدالتوں کو ویک کیا جا رہا ہے اور ان کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا, ہوا میں اڑایا جا رہا ہے. تو ہم اپنی عدالتوں کو ریلیف بھی مانگتے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر آپ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا, we will support, will stand according to constitution with our judiciary. بالکل, بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بیرسٹر عقیل ملک, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں بیرسٹر عقیل ملک نے. عقیل, بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. عقیل, یہ جو بھارت کی طرف سے ایک اوور ریئیکشن دیا گیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا, بلا وجہ انہوں نے ایک احمقانہ حرکت کی جس کے جواب میں پاکستان نے بخوبی ان کو ان کی اوقات بتائی, ان کو بتایا کہ آپ کتنے پانی میں, اور پاکستان نے جو اقدامات کیے ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو کہ بھارت نے کیوں اس طرح سے ایک احمقانہ حرکت کی؟ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ سوزین صاحبہ. بات یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اور یہاں پہ یہ ایک کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن جس طرح پاکستان کے اوپر الزامات لگائے گئے, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, یہ بتایا جائے کہ کیا کوئی انکوائری کنڈکٹ کی گئی, کوئی انویسٹیگیشن کی گئی. لیس دین این آور, 1 گھنٹے سے کم ٹائم میں جو ہے پاکستان پہ الزام ٹھہرا دیا, پاکستان کو مجھے الزام ٹھہرایا گیا, اور نہ کوئی ان کے پاس ایویڈنس ہے, نہ کوئی کسی قسم کا ثبوت ہے, اور انہوں نے سبسٹینشیٹ بھی نہیں کیے اپنے کلیمز. ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, جن 2 لوگوں کو انہوں نے کہا کہ یہ مر چکے ہیں, وہ تو ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں مرے. اسی طرح کلیمز آ رہے ہیں کہ کوئی ایک ان کا آفیسر تھا وہاں پہ, وہ 1.5 گھنٹہ بلیڈ کرتا رہا, اس کو اسسٹنس نہیں پرووائڈ کی. یہ کیسے پاسبل ہے کہ جو جموں کشمیر کا تمام تر ایریا ہے, جب سے انہوں نے اینیکس کیا ہے 2019 سے, ایبریگیٹ کیا انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کو 370 35A, تو اس کے بعد اتنا ایک سیکیورٹی سینٹرک اور ہیویلی ملٹرائزڈ ایریا ہے. اب اس ایریا میں آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح پاسبل ہے, جس کا ڈسٹنس جو یہ پہلگام بتا رہے ہیں یہ پاکستانی بارڈر سے تو ایٹ لیسٹ 400 کلومیٹرز دور ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اتنے زیادہ بڑے سیکیورٹی ایپریٹس میں آپ اس سے پاکستان الیجڈلی کہ پاکستان کی طرف سے جو لوگ مطابق ان کے الزامات کے کہ وہ لوگ گئے, اور یہ 400 کلومیٹر پہ کیا کوئی ایک بھی ایسی جو ہے وہ سیکیورٹی چیک پوائنٹ نہیں تھا, اینڈ ہاؤ از اٹ پاسبل فار دیز انڈیویجولز ٹو پیس تھرو دس. وہ آئے اور وہ چلے گئے, کسی نے نہ چیک کیا, نہ کسی نے روکا, نہ کسی نے کوئی شناختی کارڈ پوچھا, نہ کسی نے کوئی کاغذ, نہ کوئی پتر. صاحب, ان کو کیوں لگا کہ یہ اتنا آسان ہے پاکستان؟ دیکھیں اس کے پیچھے اب آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ, اصل وجہ آپ کو جاننے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. 2016 کا جب ایک واقعہ ہوا تو اس واقعے کے بعد بھی انڈیا نے ایمٹی تھریٹس دی تھیں, اور اسی حوالے سے دی تھیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی یا سنتاس معاہدہ کو ہم معطل کریں گے. یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, لیگلی پاسبل نہیں ہے. بین الاقوامی قوانین کے مطابق بھی اینڈ ادروائز بھی اگر آپ دیکھیں, یونیلیٹرلی اس کو سسپینڈ کرنا یا اس کو ہولڈنگ اٹ ان ابینس, اٹس ناٹ پاسبل.
یہ ایک ایگریمنٹ ہے دو نیشنز کے بیچ میں, ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے جس کا گارنٹور جس کو بروکر کیا ورلڈ بینک نے. تو یہ ورلڈ بینک نے اس وقت جو ہے یہ ایک معاہدہ کیا اور یہ وہ معاہدہ ہے سوزین صاحب, آپ یہ دیکھیں, دیٹ ہیز سسٹینڈ 3 وارز, آپ کی 65 کی جنگ, آپ کی 71 کی جنگ, آپ کے دیگر جتنے بھی ایشوز گائے بگائے رہے ہیں, 3 جنگوں کو اس نے جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ سہا ہے. اور اب اصل میں نیفیریس ڈیزائنز جو نظر آ رہے ہیں, جو ان کے ذہن کی اختراع ہے, انہوں نے نہ صرف ابھی 2019 میں بھی 2016 میں بھی اس بات کا اندیہ دیا تھا کہ وہ اس ٹریٹی کو ختم کریں گے. اور پرابلم کیا ہے اصل میں, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ جب چیزیں دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جو موسمی تبدیلی ہے اس کے ایک بڑا اثر پڑا ہے. گائے بگائے اس سسپینشن پہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ایفیکٹ کیا آنے والا ہے, کہ جو ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے ہماری, ہائیڈرولوجیکل جو ڈیٹا شیئرنگ ہے, یا جو ڈیمز وہ انہوں نے بنائے, یا جو واٹر وہ سٹور کرتے ہیں, یا واٹر جتنا فلڈ کے ٹائم پہ وہ ریلیز کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایک ایسا سٹیپ ہے کہ مونسون کے ٹائم پہ وہ واٹر ریلیز کر دیں تو ظاہری بات ہے یہاں پہ اور فلڈنگ کا ایک سچویشن ایسی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کو کلائمیٹ کے تناظر میں بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اٹ از اسینشلی این ایکٹ آف وار. ہمارے رسپانس کے لیے بھی تیار ہیں, ابھی تو ہم نے صرف ان کو ایک جھلک دکھائی ہے. بالکل, یہ میرے خیال سے بھول چکے ہیں کہ پلوامہ والا جو انسیڈنٹ تھا 2019 میں, اڑی ہو دیگر ہوں جتنے بھی, یہ میرے خیال سے بھول چکے ہیں. وہ کلبھوشن یادو کا انسیڈنٹ تھا اور بالکل ان کی میموری جاگ کرنی چاہیے. ابھینندن والا ایپیسوڈ میرے خیال سے یہ بھول چکے ہیں. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے بڑا میجرڈ اور کیلکولیٹڈ رسپانس دیا ہے. اینڈ آئی تھنک پاکستان ہیز گون 2 steps ahead. اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی جو بات ہے کہ آپ کی ان کی جو ایئر اسپیس ہے, پاکستان کی ہماری جو ایئر اسپیس ہے, ان کے لیے ہم نے وہ کلوز کر دی, انڈین ایئر لائنز کے لیے اور انڈین جہازوں کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ ڈیلی کا ان کو جو $500 بلین میں کا جو کروڑوں میں لاس ہو رہا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں اس کے نتائج آپ کو ملنا شروع ہو گئے کہ ٹورانٹو سے جو فلائٹ آ رہی ہے دلی, اس نے کوپن ہیگن میں سٹاپ کیا ریفیلنگ کے لیے. اسی طرح آپ دیکھیں جو دیگر ممالک سے آ رہے ہیں, انہوں نے لنڈن سے جو آئی دہلی کے لیے یا ممبئی کے لیے, اس نے ابو دھابی میں سٹاپ کیا. تو ان کو دے ول پے تھرو دیئر نوز اکنامکلی. ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات کریں, ڈائریکٹ ٹریڈ کی بات کریں, کوئی ٹریڈ نہیں ہے ان کے ساتھ. اور ہمارے سے زیادہ ریلائنس انڈیا کی ٹریڈ کے اوپر ہے اس تمام تر معاملے پہ. اسپیسیفکلی اگر ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات کریں کہ جو افغانستان یہ دیگر ممالک میں تھرو روڈ آپ کے تھرو واگا یا اٹاری سے جاتے ہیں, تو وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر بھی جو ہے ان کو خاصا جو اکنامک بیک فوٹنگ پہ وہ جائیں گے. عقیل, حکومت سے ہمیں لاکھ اختلاف ہو, لیکن یہ جو اقدامات کیے ہیں یہ بہت, یہ میں کہتی ہوں ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اب ہم نے ان کو بتا تو دیا ہے کہ آپ کی اوقات کیا اور ہم بدلے میں کیا کر سکتے ہیں, کہ ہماری کتنی پاور ہے. ہم نے ان کو دھمکی تو دے دی اور ہم نے ان کو ایک چھوٹا سا ٹریلر بھی دے دیا. ابھی کیا ہم ورلڈ بینک کو اپروچ کریں گے اگر خدا نخواستہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس پہ کوئی ایشو ہوتا ہے, تو کیا ورلڈ بینک کو اپروچ کیا جائے گا حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں, میں پہلے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جس دن یہ تمام تر ساری چیزیں انفولڈ ہوئیں, انڈیا نے یونیلیٹرلی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سسپینڈ کرے گا, دے گوئنگ ٹو ہولڈ اٹ ان ایبینس. لیگل میجرز ہمیں لینے ہیں, ہمیں اپنی قانونی جنگ بھی لڑنی ہے, عملی طور پہ جنگ لڑنے کے ساتھ ساتھ, اور وہ ہر فرنٹ پہ, ہر فورم پہ, ہر اس جگہ جو اپروپریٹ کمپیٹنٹ فورمز ہوں گے, ہم اس پہ پاکستان کی جنگ لڑیں گے. یہاں پہ ورلڈ بینک کے حوالے سے اگر بات کی جائے, اب جو کمشنرز ہیں, پرماننٹ کمشنرز جو انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر آتے ہیں, جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں, ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے, وہ تو اب ملیں گے نہیں. وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ ان کی ملاقات تو نہیں ہوگی. جو ورلڈ بینک کا فورم ہے وہ موسٹ اپروپریٹ فورم ہے, کیونکہ وہ گارنٹور ہیں, وہ انہوں نے یہ بروکر کیا ایگریمنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی ہے, لیکن میں اس کو اتنا افیکٹو اس کو نہیں سمجھتا. آپ نے معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, لیکن جو غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ جو ہوا, جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ٹائم اینڈ اگین, کشمیر کے اوپر بھی تو 2 ریزولوشنز ہیں پلیبیسائڈ کے لیے, کیا ان پہ عمل درآمد کروا سکا یو این؟ بالکل نہیں کروا سکا. موسٹ افیکٹو ابھی جس نے ایگریمنٹ بروکر کیا ہے, جو اس کا گارنٹور ہے, جس نے میڈیٹ کیا ہے, وہ ورلڈ بینک ہے. اور دوسرا اس میں جو ہے اسی ٹریٹی کے اندر, ایک تو اس میں سسپینشن کی کوئی بات نہیں ہے, دونوں پارٹیز اگر کوئی معاہدے میں تبدیلی یا ترمیم لانا چاہتے ہیں تو ان کو میوچلی ایگری کرنا ہوگا. اور انڈیا آج سے 4-5 سال پہلے سے یہ لگا ہوا ہے کہ ہمیں اس معاہدے کے اوپر ترمیم کرنی ہے. کیوں ترمیم کرنی ہے؟ ہمیں اب دیکھیں, ایک معاہدہ ہے جس نے 3 جنگیں سہی ہیں,
جو تھرو اینڈ تھرو جو ہے معاہدہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بحیثیت پاکستانی پاکستان ڈڈ ناٹ گیٹ اے گڈ ڈیل آؤٹ آف اٹ ایٹ دا ٹائم جب یہ ہو رہا تھا. لیکن شاید اس لیے پاکستان کو ویک سمجھ رہے ہیں نا. لیکن 1960s میں سوزین آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم یہ فیدم یا یہ فورسی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو افیکٹ ہوگا یا اس کے جو ہمارے جو افیکٹ آئے گا کلائمیٹ چینج کا وہ اس وقت نہیں دیکھا جا سکتا تھا, فورسی کیا جا سکتا تھا. یعنی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یو این سیکیورٹی کونسل ہے, اس کے پاس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو نہیں ویسٹ آف ٹائم بھی ہے, لیکن میری جو ناقص رائے کے مطابق جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ وہ اتنا جو ہے فروٹفل نہیں ہوگا یا اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. افیکٹو دو چیزیں ہیں, سائملٹینیسلی آپ ورلڈ بینک کے پاس بھی ہمیں جانا پڑے گا اور ہماری بالکل اسٹریٹجی میں ہے. اس کا کوئی ٹائم فریم آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اتنے ٹائم میں ہم جائیں گے؟ دیکھیں ابھی اسٹل ہماری لیگل کنسلٹیشنز اس پہ ہو رہی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جو پریسر بھی تھا جو نیشنل سیکیورٹی کی اس میں میٹنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس میں یہ تمام تر لا منسٹر بھی موجود تھے, دیگر بھی لوگ موجود تھے, اور ایک جوائنٹ فرنٹ جو ہے ہم نے بصیرت قوم بصیرت گورنمنٹ ہم نے بالکل دکھایا ہے along with آرم فورسز. دوسرا آپشن جو ہے پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے, جس میں ہم پہلے بھی کشن گنگا کا کیس بھی لے کے گئے ہیں, بگلیار ڈیم کا, یہ دیگر جو انڈیا نے بنائے ان وائلیشن آف دس ٹریٹی, تو ہم بالکل لے کے گئے یہ تمام تر معاملات. اور ابھی بھی ہم جو ایشوز ہیں یہ جو وائلیشن ہے ٹریٹی کی, بیکاز وینا کنونشن آن دا لا آف ٹریٹیز وہ واضح ہے اس پہ کہ آپ اگر ٹریٹی کے اندر کوئی سسپینشن کی بات نہیں ہے, کوئی معاملہ اس طرح نہیں ہے, تو آپ یونیلیٹرلی اس کو نہیں کر سکتے. تو بین الاقوامی جو قوانین ہیں وہ بھی کوئی چیز ہیں, اس کی بھی پاسداری کرنی ہے, اور انڈیا تو خود اس کی پاسداری کرنے کے لیے, آپ کو یاد ہوگا جب تمام تر معاملہ تھا کلبھوشن والا اور اس کو کانسولر ایکسیس نہیں مل رہی تھی, آئی سی جے میں لے کے گئے, وہاں سے انہوں نے کہا پھر وہ اس کو کانسولر ایکسیس بھی ملی. تو یہ نہیں ہو سکتا. جو پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے وہ اپروپریٹ فورم ہے, ورلڈ بینک اپروپریٹ فورم ہے. یو این والا بالکل لاسٹلی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی جتنی بھی ریزولوشنز ہیں یا یوز آف فورس یا یوز آف یہ جو ایک ایگریسر کے طور پہ انڈیا سامنے آ رہا ہے, اس تمام تر حوالے سے جو ہے یہ دیکھنا ہوگا. لیکن جو موسٹ اپروپریٹ فورم ہے ٹریٹی کے اندر بھی ہے, ادروائز وہ ورلڈ بینک اور اس کے ساتھ ساتھ پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن. عقیل ود ڈیو رسپیکٹ کہ ہم نے یہ ابھی دیکھا کہ جتنے بھی حکومت نے اقدامات کیے بہت بالکل ٹھیک کیے اور انڈیا کو ایسا ہی جواب ملنا چاہیے تھا, لیکن وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی اسپیچ نہیں ہم نے دیکھی. جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا مشرف صاحب نے کی, عمران خان صاحب نے کی, ابھی ریسنٹلی آرمی چیف صاحب نے کی. کچھ اس طرح کی اگر ان کی طرف سے بھی آتی تو یہ ہماری عوام کے جذبے کو بہت زیادہ ابھارتی. ایسا کیوں ابھی تک کیوں کچھ ایسا نہیں ہوا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں من حیث قوم ان اینی کیس ہم نے ایک جوائنٹ فرنٹ دکھایا ہے. سارے ہمارے جو سینٹیمنٹس تھے وہ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کسی سے مائک لے کے جا کے سڑک پہ بات کر کے دیکھ لیں, وہ آپ کو اس کے سینٹیمنٹس سامنے نظر آ جائیں گے. گالیاں پڑی ہیں ان کو بہت, کن کو؟ انڈیا کو. ظاہری بات ہے انڈیا کو گالیاں پڑی. تو یہی بات ہے. اب وہاں پہ آپ دیکھیں ڈیپٹی پرائم منسٹر موجود ہیں پریسر میں, وہ فارن منسٹر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے انفارمیشن, لا, ڈیفینس, اٹارنی جنرل, یہ تمام لوگ موجود ہیں. تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی جو ہے کسی اس معاملے پہ وہ کرنا چاہیے. پرائم منسٹر نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ چیئر کی, اسی میں ہی ان کی لیڈرشپ کے اندر ڈیسیجنز لیے گئے, ایک تھریڈ بیسڈ ڈسکشن ہوئی تمام تر معاملات پہ, اور جو وہاں پہ پھر اعلامیہ تھا وہ قوم کے سامنے بھی آیا, اور اس کے بعد پھر پریسر کے تھرو یہ تمام تر وزراء باشمول نائب وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے قوم کو جو ہے اعتماد میں بھی لیا. اور جو بھی ایکشن ہوگا, کوئی اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم آل آؤٹ جاتے ہیں اس تمام تر معاملے پہ, اگر انڈیا پھر بھی باز نہیں آتا تو دین وی ول ہیو نو ادر آپشن بٹ ٹو گو آل آؤٹ. اینڈ ونس وی گو آل آؤٹ تو اس سے پہلے قوم کو اعتماد میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب لیں گے. صحیح سر, یہ ابھی تو ہم نے بات کی انڈیا کو ایک شٹ اپ کال کی, اب پاکستان کی کچھ بات کرتے ہیں. یہ جو نہروں والا مسئلہ تھا, اب اس پہ اچانک سے کیا ہوا؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اچھا ہوا برا ہوا کیا؟ نہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو ایک پرٹیننٹ یہ معاملہ ہے یا ایشو ہے, اس پہ ہمیں پہلے سے سی سی آئی کی جو میٹنگ تھی, میں تو اوپنلی کہتا رہا ہوں کہ سی سی آئی کی میٹنگ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, ہر 90 دن بعد بلانی چاہیے. کچھ وجوہات کی وجہ سے شاید وہ نہیں بلائی جا سکی. ہم نے 12 دفعہ, میں نے بھی, رانا ثناء اللہ صاحب نے, دیگر حکومتی جو وزراء ہیں یا جو ذمہ دار ہیں, انہوں نے یہ 12 دفعہ کہا, اور ہر جگہ ہر فورم پہ کہا, میڈیا کے تھرو اینڈ ادروائز بھی, اور انگیج بھی کیا. ہم نے کہا کہ آپ کو آن بورڈ لیے بغیر
ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، ایک جو تھریڈ بیسڈ ڈسکشن ہے یا کنسنسس کے ساتھ اس تمام تر معاملے کو آگے لے کے جائیں گے، اور آپ کو بالکل اعتماد میں لیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے یونیلیٹرلی جو ہے اس پہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے. اگر آپ کی کوئی ایسی ریزرویشن ہے جو ڈسکشن کے اندر آتی ہے اور ہم اگر اس کو دور کر سکے تو ہم بالکل ضرور دور کریں گے. اگر آپ ہمیں قائل کر سکے کہ آپ کا موقف یہ ہے اور اس موقف پہ ہم اگر قائل ہو گئے تو دین سو بی اٹ. سو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ٹس سے مس نہ ہونے والی بات تھی. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ باہمی افہام و تفہیم سے یہ تمام تر معاملہ اس کو حل ہونا چاہیے، اور یہ حل ہوتا ہوا بھی آپ نے دیکھا کہ 2 تاریخ کو وزیر اعظم پاکستان نے بالکل بلا لی ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ، اور اس میں جو ڈسکشن ہوگی. لیکن مجھے تھوڑا سا افسوس ضرور ہوا کہ پہلا جو کہہ لیں کہ اس کو ایک پولیٹیکل کلر دینے کے لیے، یا افسوس دھمکیوں پہ ہوا یا پولیٹیکل کلر؟ نہیں، میں افسوس پولیٹیکل کلر دینے پہ، ایک تو اس کو سیاست زدہ کرنے پہ، اور دوسرا ابھی بھی یہ ایک اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو ہے بالکل کلوز ہو گیا اور کوئی فیصلہ ہو گیا. اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یعنی کہ ابھی کلوز نہیں ہوا. نہیں، یہ ایک بیک برنر پہ معاملہ بالکل ڈالا گیا ہے ان ویو آف دا نیشنل سیکورٹی سچویشن، جو کہ پریسیڈنٹس ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، تمام صوبائی گورنمنٹس کے لیے اینڈ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. سو آف کورس ہمارا جو مین فوکس ہے، کنسرن ہے، وہ بھی یہ ہے. اس پہ جب سی سی آئی کی میٹنگ ہوگی، سی سی آئی کی میٹنگ کے اندر جو بھی معاملات ڈیسائیڈ ہوئے، جو کہ ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ ڈسکشنز ہوں گی، تو اس کے بعد جو بھی، چاہے اگر ہم قائل ہو گئے کہ بالکل ان کی جو جسٹیفیکیشن ہے یا ان کی نظر سے اگر دیکھا جائے صوبہ سندھ کی حوالے سے یا ان کی حکومت کے حوالے سے جو ہمیں اگر وہ قائل کر سکے، تو دین کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈسکس نہیں ہو سکتی. لیکن ابھی کسی قسم کا بیان یا کسی قسم کی سیاسی سٹیٹمنٹ پاس کرنے سے پہلے آئی تھنک کہ 2 تاریخ کا ویٹ کرنا چاہیے، جب آلریڈی وزیر اعظم نے میٹنگ کال کر لی ہے. بالکل. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.